أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کے تفسیر سے آپ سب حضرات مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور قرآن کریم کو دل جمی کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں سے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں قتل و قتال کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ، تو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس میں ترجمائی میں بات سمجھ میں آ جائے گی، دیکھ لیجیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ادب والے مہینے میں قتل کرنا کیسا ہے۔ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ ترجمہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ادب والے مہینے کے بارے میں، قتال کرنا کیسا ہے، جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس مہینے میں قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں قتل و قتال کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا یہ بھی گناہ ہے۔ وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا، گھسنے نہیں دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ، اور مسجد والوں کو نکالنا اس سے، یعنی مسجد حرام سے، وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اکبر، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ برپا کرنا، برانگیختہ کرنا، فتنہ پھیلانا، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور ہمیشہ رہیں یہ لوگ تمہیں قتل کرتے رہیں گے، اور ہمیشہ یہ لوگ تم کو قتل کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یردوکم، یہاں تک کہ تم کو لوٹا دے، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر مقدور رکھیں، اگر ان کو طاقت اور یہ قوت اگر ہے ان کے پاس، تو وہ تمہارے دین سے بھی تم کو لوٹا دیں گے اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ ان کی خرابیاں بیان کی جا رہی مخالفین کی۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو شخص تم میں سے پھر جائے عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، اور مر جائے، وہو کافر، کافر ہی میں، یعنی کافر ہو کر کے، فاولئک حبطت،
تو یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے ان کے اعمال، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو کوئی دین اسلام سے پھر جائے گا اور ارتداد اختیار کر لے گا تو اس کا دنیا میں بھی اس کا اعمال برباد ہو گیا اور آخرت میں بھی اس کا اعمال برباد ہو جائیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ نار والے یعنی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیے اور جہاد کرتے رہے اللہ کے راستے میں، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیے، ہاجر و ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑ دیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، تو یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے شراب پہلے لوگ پیتے تھے، شراب تو بعد میں حرام کی گئی، اس کی حرمت بعد میں ہوئی، تو پہلے لوگ شراب پیتے تھے۔ قرآن کریم میں شراب کے متعلق 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں، 4 آیتیں۔ سب سے پہلی آیت قرآن کریم میں سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 67، 60 اور 7، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور اور انگور کے میووں میں سے تم بناتے ہو، منہ اس سے پینے کی چیزیں، اور کیا بناتے ہو؟ شکر نشہ تیار کرتے ہو، ورزقاً حسنا اور اچھی رزق کھاتے ہو۔ بے شک اس میں نشانی ہے لقوم یعقلون، قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھداری رکھتے ہیں، عقل مند قوم کے لیے۔ یہ اس آیت میں شراب کی حرمت بیان نہیں کی گئی، بلکہ یہاں شراب کن چیزوں سے لوگ بناتے تھے اور کیسے فائدہ اٹھاتے تھے، سورہ نحل آیت نمبر 67 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کھجور اور انگور کے میووں میں سے، پھلوں میں سے بناتے ہو تم، اس سے پینے کی چیزیں اور نشے کی چیز تیار کرتے ہو اور اچھے رزق کھاتے ہو، بے شک اس میں نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ یہ اس کے بعد یہاں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، اس میں بھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے آ کر کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، شراب اور جوا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ مدینہ میں جو لوگ تھے اسلام لانے سے پہلے ان لوگ جوا اور شراب بہت استعمال کرتے تھے۔ اب اسی کے بارے میں لوگ وہاں مدینہ والے خود آ کر کے پوچھ رہے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، شراب، خمر منے شراب، والمیسر اور جوا،
شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور فائدہ ہے لوگوں کے لیے. گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ گناہ ہے کہ یہ ام الخبائث ہے اور اس سے لوگ پی لیتے ہیں تو اس کو نقصان ہوتا ہے، جسمانی نقصان، دماغی نقصان، ہر طرح کے نقصانات تھے. اور فائدے کیا ہے؟ لوگوں کے لیے فائدہ مزہ آتا تھا، پیتا تھا تو کھانا ہضم ہو جاتا تھا اور مزہ بھی آتا تھا، اسی لیے لوگ پیتا تھا. تو لیکن فرمایا وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ ہے ان دونوں کے نفع سے. فائدہ کم ہے اور گناہ زیادہ ہے. یہ آیت یہاں بھی پہلی آیت تو سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 67، اس میں بھی دیکھیے شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، اس میں بھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی بلکہ خرابیاں بیان کی گئی ہیں. اب اس کے بعد یہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے تو چھوڑ دیا پینے کے لیے، کہا اچھا جب خرابی بھی ہے اور فائدہ بھی ہے لیکن خرابی زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں، اسی لیے کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا پینے. اب ایسا ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے دعوت کی صحابہ کرام کو اور کھانا وانا کھلانے کے بعد شراب پلا دیے. سب کوئی شراب پیے مزے سے. نماز مغرب کا وقت ہو گیا. نماز پڑھانے کے لیے ایک صحابی کو غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیے کہ نماز پڑھائیے آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ کافرون جو کیا تلاوت کر رہے تھے نماز میں. اس میں لام جو لا عابد ما تعبدون آتا ہے لا، تو وہ جو کیا ہے ساقط ہو گیا ان سے پڑھنے میں. اس لیے جو کیا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. اور کیا نازل فرمائے سورہ نساء کے اندر؟ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر. نہیں، سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو نہ قریب جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، نشے کی حالت میں. جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا ہے. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو. اس آیت سے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 43 کے اندر اس آیت سے بھی شراب کی حرمت ثابت نہیں ہوئی. سورہ نحل کے اندر جو آیت ہے اس میں بھی شراب کی حرمت ثابت نہیں ہوئی. اس میں یہ ہوا کہ شراب کن چیزوں سے بنائی جاتی ہے اور پھر کیا فائدے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر 219 کے اندر جو آیت ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ اس میں گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، لیکن فائدہ سے بڑھ کر گناہ ہے. تو کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا. پھر نماز میں جب اس طرح مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ نشے کے حالت میں، اور یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو یہ چیز معلوم ہو جائے. تو یہ اس آیت کو نازل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ اور تھوڑا بہت آدمی رک گئے کہ نماز کی حالت میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، نماز کے علاوہ پڑھنے سے منع نہیں ہے. اس لیے نماز کے علاوہ کچھ لوگ پیتے تھے اور کچھ لوگ بالکل ہی بند کر دیے. نہ نماز میں نماز میں یا نماز کے حالت میں
नशा करके जा कर के नमाज़ पढ़ते थे और ना नमाज से पहले नशा करते थे, बिल्कुल बंद कर दिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि शराब की हुर्मत तदरीजन नाजिल हुई, तदरीजन धीरे धीरे, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा के आयत नंबर 90, सूरह माइदा के आयत नंबर 90 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आयत नंबर 90, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ, वल अंसाब और बुत परस्ती, वल अज़लाम और तीर अंदाजी, वल अज़लाम जो निशाना लगाते थे, रिजसुन नापाक है, मिन अमल शैतान, शैतान के अमल में से है, फज्तनिबूहु बस तुम उससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम फलाह पाओ। फज्तनिबूहु ये है रुकने का, फज्तनिबूहु। अब ये क्या है, सूरह माइदा की आयत नंबर 90 जब नाज़िल हुई तो अब बिल्कुल शराब ये क्या है, मना कर दिया गया। तो 4 आयतें हैं जो शराब के मुतालिक हैं। और फिर ये क्या है, यहाँ फिर आगे इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि देखिए, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात फ़हल अंतुम मुंतहून। कि बेशक शैतान चाहता है ये कि तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाल दे, शराब और जुए के ज़रिए से, शराब पिला करके और जुए जे क्या है खिलवा करके, शराब और जुए के ज़रिए से, और वो तुमको रोके अल्लाह के ज़िक्र करने से और नमाज़ पढ़ने से। फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या अभी तुम बाज नहीं आओगे। अब क्लियर हो गई बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा आयत नंबर 90 और 91 नाजिल करके ये हुक्म लागू कर दिया कि अब से शराब हराम है। अब से शराब क्या है, हराम है। अब शराब नहीं पी सकते। पहले जो है क्या है, जायज़ करार दिया था, फिर अल्लाह ताला ने उसको तदरीजन आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल बंद कर दिया। अब हदीस पाक में बहुत सी वईदें आई हैं, जैसे कि शराब बेचना, उन पर भी लानत की गई है। शराब खरीदना, उनका पेशा भी हराम है। शराब बेचना, शराब खरीदना, शराब का लेन देन करना, उसका हेल्प करना, उठाना, उसका बोझ लादना, उसको सवार करके ले जाना, फिर दुकान में मार्केटों में बेचना, ये इन तमाम लोगों पर लानत की गई है। शराब इतना सख्त। मदीना में जब शराब की हुर्मत या नाजिल हो गई पूरे कुल्ली तौर पर, तो फिर सब सहाबा कराम जो तैयार करते थे और बेचते थे, खाते पीते थे, सब बिल्कुल बंद कर दिया, सब बहा दिए मदीना के गलियों में। यहाँ तक कि हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी शराब पीता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं करते। फिर अगर वो तौबा कर ले तो फिर उसकी तौबा कबूल कर ली जाती है। फिर दूसरी मर्तबा अगर शराब पी ले तो अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करते। फिर ये क्या, अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं। फिर इसी तरीके से तीसरी मर्तबा अगर शराब पी ले तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। फिर जब वो तौबा कर लेता है तो तौबा कबूल की जाती है। फिर जब चौथी मर्तबा शराब पी लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करते हैं। और अगर वो तौबा करे तो तौबा भी कबूल नहीं की जाती है और उसको नहरे खवाल से कल क़यामत के दिन पिलाया जाएगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, नहरे खवाल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों के पीप और खून, सड़ा हुआ खून और पीप जो क्या है उस आदमी को पिलाया जाएगा जो 4 मरतबा जो क्या है शराब पी लेता है। अफसोस आज दुनिया के अंदर एक आदमी कई मरतबा जो क्या है शराब पीता है
اور توبہ بھی نہیں کرتا ہے، نہ توبہ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شراب پیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جاہلیت کا موت مرے، اسے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ بہرحال یہ شراب کے جو کیا ہے آپ کو پورے ڈیٹیل سے اور ہسٹوری بتا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر یہ کیا ہے جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے، پھر سوال کیا صحابہ نے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے جو ضرورت الزائد ہو، ضرورت زائد الضرورت ہو، جو ضرورت سے زائد چیز ہو وہ چیز خرچ کرے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کہاں غور و فکر کرنا ہے؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیائی زندگی میں اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی غور و فکر کرو اور آخرت میں۔ پھر یہاں سے پوچھ رہے لوگ کہ یتیموں کا مال کھانا کیسا ہے، یتیموں کا مال کھانا کیسا ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہے کیا ہے یتیموں کے مال، پہلے یہ ہوتا تھا کہ یتیموں کے پاس جو مال ہوتا تھا تو جو بڑا آدمی ہوتا تھا وہ مال جو کیا ہے، یا جو اس کا مالک ہوتا تھا، گارجین ہوتا تھا، باپ انتقال ہو گیا تو وہ اب یہ کیا ہو وہ چچا کی ملکیت میں آ گیا، تو وہ یتیموں کا مال لے لیتا تھا اور خود بھی کھاتا تھا اور رکھ لیتا تھا، نہیں دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ آیت کریمہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 152 ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، آیت نمبر 152، یہ جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 152 کے اندر یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مالوں کا، یتیم کے مالوں کا، اور یتیم کے مالوں کے قریب بھی نہ جاؤ مگر یہ کہ وہ اچھی ہو، اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ تو یتیم یہ آیت، اور پھر جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلماً، ناحق طریقے پر، انما یاکلون، بے شک وہ بھرتے ہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور وہ جہنم میں عنقریب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو جو کیا ہے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے یتیموں کے بارے میں۔ تو پھر صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ یتیموں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح ان کی بہتر ہے، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور اچھائی کے ساتھ پیش آنا یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، بس اگر وہ ان کو تم ملا لو تو وہ تمہارا بھائی ہے، اگر تم اس کو ملا لیا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بھلائی کے ساتھ پیش آ رہے تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا، کون جو کیا ہے یتیم کا مال لوٹتا ہے اور جو کیا ہے کون جو کیا اصلاح کرتا ہے۔
یہ سب جو ہے کہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، مصیبت میں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے اس آیت کا شان نزول ہے وہ اس طرح ہے اصل میں کہ جب مکہ سے ایمان والے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو کچھ لوگ، بہت سارے لوگ رہ گئے جو غریب طبقہ کے لوگ تھے، جن کے پاس سواریاں نہیں، جو جا نہیں سکتے تھے، تو کیسے جائیں گے؟ وہ جا نہیں سکتے تھے تو وہ کیسے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی ہیں، ان کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ وہاں جو مکہ میں جو مسلمان ہیں ان کو آپ دھیرے دھیرے لے کر کے آئیں۔ تو جا کر کے لاتے تھے، شام کے وقت ہو صبح ہو، جب ٹائم ملتا تھا لے کر کے آتے تھے مدینہ میں صحابہ سب کے، جو ہجرت نہیں کر پائے کسی مجبوری میں اور کسی غربت میں، تو ان کو لے کر کے آتے تھے۔ وہ کون ہیں؟ وہ صحابی ہیں ابو مرشد گنوی، ابو مرشد گنوی ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ گئے، جب یہ گئے مکہ تو وہاں ایک عورت مل گئی، اور ایک عورت مل گئی، جب وہ کہنے لگی کہ اے ابو مرشد، کیا تم مجھ سے کیا ہے خلوت اختیار نہیں کرو گے؟ تو ابو مرشد کہنے لگے کہ نہیں، تجھے معلوم نہیں کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، بغیر نکاح کے کسی کو چھو نہیں سکتے، کسی سے ٹچ بھی نہیں کر سکتے بغیر نکاح کے۔ کہا تم کیا نخڑے کرتے ہو؟ کہا نہیں، اگر ایسی بات ہے تو کہا پھر کیا ہے؟ اس نے کہا، وہ جو آشنا تھی ابو مرشد سے زمانہ جاہلیت میں، تو وہ اس کا نام تھا اناق نام تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ تو شادی کر لو پھر میرے سے۔ تو اس وقت ابو مرشد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے آپ سے شادی کر لوں گا۔ پھر کہ یہ مکہ سے مدینہ جب گئے تو وہاں جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کے ساتھ میرا آشنا تھا اور ہم اس کے ساتھ کیا ہے لگاؤ رکھتے تھے، اب ایسا ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیے اور وہ ابھی ایمان اور اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو پھر اس سے نکاح ہم کر سکتے یا نہیں؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت کیا ہے آیت؟ دیکھیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ نکاح کرے مشرک عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور نکاح نہ کرے مشرک عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اگر وہ ایمان لے آ رہی ہے تو پھر اس سے نکاح کر سکتے ہیں، مشرک سے نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ نکاح کرے مشرک عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومن باندی لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے۔ مشرک عورت ہے لیکن آزاد ہے، اس سے بہتر ہے کون؟ جو باندی ہے، لونڈی ہے، کسی کی باندی ہے، وہ کیا ہے اس کے اندر اگر ایمان ہے تو وہ عورت، وہ لڑکی بہتر ہے اس سے جو مشرک ہے اور آزاد ہے مشرک ہے، اس سے بہتر ہے ایک باندی جو ایمان والی ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم کو بھلی معلوم ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور نہ نکاح کر دو مشرک مرد سے یہاں تک کہ ایمان لے آئے۔ اور عورتوں کو مشرک مرد سے نکاح کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اور نہ نکاح کرے مشرک مرد سے یہاں تک کہ ایمان لے آئے۔ ولا عبد، اور غلام مومن بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلی معلوم ہو، اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ
वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। यही लोग हैं जो बुलाते हैं जहन्नम की तरफ और अल्लाह ताला बुलाते हैं जन्नत की तरफ और मगफिरत बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से, अपने मेहरबानी से, अपने बख्शिश से। और अल्लाह ताला वयुबय्यिनु और बयान करता है अपने निशानियाँ लोगों के लिए लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो लोग नसीहत हासिल करें, ताकि वो लोग क्या है यतज़क्करून नसीहत हासिल करें। अब ये कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई मुशरिक आदमी है, तो औरत है, काफिरा है, मुशरिका है, काफिरा औरत है, तो किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो उससे निकाह करे। इसी तरह अगर औरत जो क्या मुसलमान है और मर्द जिससे निकाह किया जाएगा वो अगर काफिर है तो उससे भी निकाह नहीं होगा। अगरचे देखने के एतबार से औरत हो या मर्द, देखने के एतबार से अगरचे भली मालूम हो और अच्छा लगे और वो मुशरिक हो, तो उससे ये क्या है बेहतर है वो जो गुलाम हो या बांदी हो, मुसलमान हो, ईमान हो। क्यों? इसलिए कि जो जिसके अंदर कुफ्र भरा हुआ है, जिसके अंदर शिर्क कुफ्र भरा हुआ है, तो वो जो क्या है किधर बुलाएंगे? जहन्नम की तरफ दावत देंगे, जहन्नम की दावत देंगे। और अल्लाह ताला दावत देते हैं, बुलाते हैं मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ। यहाँ वल्लाहु यदउ जमा का सेगा लाया है, मुजारे का है, जमा का सेगा लाया है, उसमें इस बात की तरफ इशारा है कि यहाँ अल्लाह ताला नबी की ज़बान से बुलवाते हैं जन्नत की तरफ या अहलुल्लाह बुलाते हैं जन्नत की तरफ, ये भी मुराद है। तो अल्लाह ताला बुलाते हैं जन्नत की तरफ और मगफिरत की तरफ और बयान करते हैं अपनी निशानियाँ लोगों के लिए, ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो मसला साफ़ हो गया और क्लियर ये हो गया इस बात पर कि गैर मुस्लिमों से निकाह करना है जायज़ नहीं है। अगर कोई करता है तो निकाह नहीं होगा। इसी तरीके से अगर गैर मुस्लिम औरत है और वह हिंदू मज़हब के लड़के के साथ अगर उसका निकाह है, तो जब तक वो उसको ना छोड़े, जो उनके रीति रिवाज है और सिस्टम है, अगर वो ना छोड़े और अगर ये क्या है किसी मुसलमान ने उसको ले आया है, तो फिर भी ये क्या है निकाह नहीं होगा जब तक कि ये क्या है वो ना छोड़े, उसका छोड़ना पड़ेगा। अब ये क्या अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।